بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں واقعہ معراج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ واقعہ معراج کی ایک بڑی طویل داستان ہے اور اس کے چیدہ چیدہ جو واقعات ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آئیے بہت دور چلتے ہیں، وادی سینا ہے، کوہ طور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوبصورت کلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بلا کسی حجاب کے آپ پر اتارتا ہے۔ آپ کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی آواز اترتی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے جو دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دل میں خواہش جنم لیتی ہے کہ جس مولا کی میں آواز سنتا ہوں، جس کی رس گھولتی ہوئی میٹھی شیرینی آواز میرے کانوں میں رس گھول دیتی ہے، کاش کہ میں اس کو دیکھ بھی سکتا، بلا حجاب اس کا نظارہ بھی کر سکتا۔ معزز ناظرین کرام، ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ میری خواہش ہے کہ میں جس تیری ذات کو سنتا ہوں، تیرے کلام کو سنتا ہوں، میں تیرا بلا حجاب دیدار بھی کر سکوں۔ رب کائنات نے فرمایا، موسیٰ لن ترانی، تیری آنکھ میں یہ تاب نہیں ہے، تیری آنکھ میں تاب نظارہ نہیں ہے، تو مجھے بلا حجاب دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے لاڈلے پیارے پیغمبر ہیں، ضد کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ چل تیری خواہش کو پورا کیے دیتے ہیں، ہم اپنی ذات کی نہیں صفات کی ایک نورانی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ اس کو برداشت کرنے کی سخت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی نہیں اپنی صفات کی ایک نورانی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مولا کہ میری آنکھ تو تجھے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی، لیکن مولا کوئی زمین و آسمان میں کوئی ایسا بھی ہے، کوئی عرش و فلک میں کوئی ایسا بھی تو نے بنایا ہے کہ جو تجھے دیکھ سکے، جو تیری زیارت کر سکے، جسے تو بلا حجاب اپنا دیدار کروائے۔ تو ہاتف غیب سے جواب آتا ہے کہ اے موسیٰ، نہ تیری آنکھ دیکھے، اے موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ عرض کی، مولا میں کلیم ہوں، یہ مصطفیٰ کون ہے؟ جواب آتا ہے کہ مصطفیٰ میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے۔ عرض کی، مل فرق بین القلیم والحبیبی، مولا کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ جواب آتا ہے کہ موسیٰ تو کلیم ہے، تو بڑی عزتوں والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے رتبے والا ہے، تو کوہ طور پہ آتا ہے، مجھے آواز دیتا ہے، صدا لگاتا ہے، میری مرضی آئے بولوں، مرضی آئے نہ بولوں۔ لیکن سن موسیٰ، وہ ہوگا میرا حبیب جو ام ہانی کے گھر سویا ہوا ہوگا، 70,000 نورانی فرشتے بھیجے ہوئے ہوں گے، آسمانوں کو عرش کو سجایا گیا ہوگا، آسمانوں پر نورانی چادریں بچھائی گئی ہوں گی، 70,000 نوری فرشتوں کے ہمراہ جبرائیل ام ہانی کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ اب مرضی آئے آئے، مرضی آئے نہ آئے۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا کمال عطا فرمایا ہے۔ 10 نبوی 27 رجب کے دن آتا ہے، کفار و مشرکین مکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تان و تشنیع کر کر کے تنگ کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جس خدا کی تو باتیں کرتا ہے، جس رب کی تو باتیں کرتا ہے، کیا تو نے اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ ایک روز 27 رجب کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر جو حرم سے قریب ہے وہاں تشریف لاتے ہیں، چادر اوڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ابھی سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، جبرائیل ذرا قریب آ، آج میرے محبوب کو تانا ملا ہے، کیا تو نے رب دیکھا بھی ہے؟ تو جبرائیل آج جنت کے دروازوں کو کھلوا دے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، آج عرش کے فرشتوں کو کہہ دے، زمین کے تمام مخلوقات کو کہہ دو، آج زمین والوں کو سلا دو، عرش والوں کو سلا دو، حوران جنت سے کہہ دو، غلمان بہشت سے کہہ دو کہ سب ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، محمد عربی آ رہے ہیں۔ حکم الہی کی تعمیل میں سیدنا جبرائیل امین 70,000 نوری فرشتوں کے ہمراہ کائنات زمین پر تشریف لے کر آتے ہیں۔ ام ہانی کے گھر کے دروازے کے باہر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ پلٹ کر
فرشتوں کی جانب دیکھا، ایک سوالیہ نگاہ تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ فرشتوں نے بھی جواب دیا ہوگا کہ جبرائیل ہمیں کیا دیکھتا ہے، اس سے پوچھ کے جس نے بھیجا ہے۔ سیدنا جبرائیل امین نے دروازے پر دستک اس لیے نہیں دی کہ کہیں حضور کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ام ہانی کے گھر کی چھت سے اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، چادر اوپر رکھی ہوئی ہے۔ سیدنا جبرائیل امین آپ کے سرہانے نہیں بلکہ آپ کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس سوچ و بچار میں ہیں کہ کس طرح حضور کو جگایا جائے، کس طرح محبوب کی آنکھیں کھلیں اور اللہ رب العزت کا پیغام حضور کی بارگاہ تک پہنچایا جائے۔ اسی خیال میں گم ہیں، رب کائنات سے پوچھتے ہیں مولا تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ تو کیا خوب جواب آتا ہے کہ جبرائیل ہم نے تیرے قدم بنائے کافور کے، تیرے ہونٹ بنائے کافور کے، محبوب کے قدم بنائے نور کے۔ جب کافور نور سے ملے گا تو ٹھنڈک دماغ نبوت تک جائے گی، میرے محبوب کی آنکھ کھلے گی، اور جب میرے محبوب کی آنکھ کھلے تو میرے محبوب سے کہہ دینا کہ رب کائنات نے بلایا ہے۔ سیدنا جبرائیل امین نے اپنے کافوری ہونٹ میرے محبوب کے قدموں پہ رکھے، قدموں کو چوما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کھلی، پوچھا کہ جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اٹھا رہا ہوں۔ یہ اٹھانے کا طریقہ کیسا کہ قدموں کو چوم رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں چوم رہا، چموانے والا چموا رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل اب تو قدم چوم ہی لیے ہیں، ذرا یہ تو بتا دو کوئی لطف بھی آیا، کوئی سرور بھی آیا، کوئی مزہ بھی آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنت کے باغ و بہار بھی دیکھے، جنت کے لالا و زار بھی دیکھے، لیکن یا رسول اللہ وہ مزہ جنت کی کلی میں نہیں آیا جو آپ کے قدم کی تلی میں آیا ہے۔ عرض کی مولا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ملاقات کے لیے آپ کو بلایا ہے، باہر براق سواری جنتی اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جبرائیل کے ہمراہ باہر آتا ہوں، اللہ رب العزت کے حکم سے سیدنا جبرائیل امین میرا شق صدر کرتے ہیں، میرا دل مبارک کو نکالتے ہیں، اس کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے، پھر دھو کر دوبارہ اس میں انوار و تجلیات ڈال کر اس دل کو دوبارہ پیوست کر دیا جاتا ہے۔ براق پر مجھے سواری کرائی جاتی ہے اور آگے جبرائیل لگام تھامے ہوئے ہوتا ہے، میں براق پر بیٹھ جاتا ہوں، براق سفر کرنے لگتا ہے۔ ناظرین کرام وہ کیسا منظر ہوگا؟ براق پر تاجدار کائنات آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور آگے جبرائیل جو ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، ملائکہ کا سردار ہے، ایک خادم کی طرح، ایک نوکر کی طرح براق کی لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے، آگے آگے چل رہا ہے۔ گویا ساتھ میں یہ اعلان ہوتا جا رہا ہے اے عرش و فلک تھم جا، اے سورج اپنی تابناکیوں کو روک دے، اے چاند اپنی روشنی کو روک دے، اے آسمانوں پر اڑتے ہوئے پرندوں سو جاؤ، اے زمین کی مخلوقات سو جاؤ، سارا عرص و زمان اور وقت کو روک دیا جائے، کیونکہ محمد عربی کی سواری آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ بیت المقدس میں پہنچے تو منظر کیا دیکھا؟ کل انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام انبیاء صفیں بنا کر کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام وہاں پر امامت کرواتے ہیں تو امام الانبیاء کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجا دیا جاتا ہے۔ پھر براق تک کی سواری یہیں تک تھی، پھر ایک نورانی سیڑھی لائی جاتی ہے، پھر بیت المقدس سے آپ اس نورانی سیڑھی پر سوار ہو کر آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، پیغمبروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور فرشتوں کے کندھوں پر، شولڈرز پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے کا سفر کر رہے ہیں۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے کندھوں پر سوار کرواتے ہیں، پھر وہاں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر پہنچتا ہے۔ سدرۃ المنتہا ناظرین محترم وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مکان وجود کا اختتام ہوتا ہے، اس سے آگے لامکاں کی حدود ہیں۔ جب وہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا کو کراس کر جاتے ہیں، جبرائیل امین پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مڑ کر دیکھتے ہیں، جبرائیل امین سے فرماتے ہیں جبرائیل رک کیوں گیا؟
چل ساتھ چل. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل وہ وقت یاد کر جب میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینک رہا تھا تو تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو میں حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور میں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر کوئی اللہ کے حضور پیغام ہے تو مجھے دے دیجئے، کوئی میسج ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں اللہ کے حضور جا کر بیان کر دیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جبرائیل تو کہاں تک جا سکتا ہے؟ تو میں نے یہ جواب دیا تھا میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں کوئی ولی نہیں جا سکتا، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں کوئی نبی نہیں جا سکتا، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. معزز ناظرین کرام سماعت کرنے والی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل دیکھ تو وہاں تک جا سکتا ہے کہ جہاں کوئی ولی نہیں جا سکتا، تو وہاں تک جا سکتا ہے کہ جہاں کوئی نبی نہیں جا سکتا. جبرائیل آج تو بھی دیکھ لے میں وہاں جا رہا ہوں کہ جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. اس سے آگے کا سفر نورانی تخت حضور کی خدمت میں رف رف کو پیش کیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام اس نورانی تخت پر سوار ہو کر سفر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے قریب پہنچتے ہیں. آواز آتی ہے محبوب رک جا رک جا. آقا علیہ السلام کو روک دیا جاتا ہے. رب کائنات کے عرش کے قریب پہنچتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے نالین کو اتار کر عرش پر قدم رکھا جائے. رب کائنات فرماتا ہے کہ محبوب نہیں، وہ موسیٰ تھا جو کوہ طور پر نالین اتار کر آنے کا فخلا نالیک کا ہم نے اسے حکم دیا تھا. میرے محبوب وہ موسیٰ تھا، تو میرا حبیب ہے، تو مصطفیٰ ہے، تو نالین نہ اتار. نالین سمیت عرش پر سوار ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اپنے کتنا قریب کرتا ہے. سورہ نجم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ 2 کمانوں تک کا فاصلہ رہ گیا. معزز ناظرین محترم وہ 2 کمانوں کا فاصلہ کتنا تھا یا تو یہ خدا جانتا ہے یا تو یہ مصطفیٰ جانتا ہے. میں اور آپ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو کتنا قرب عطا کیا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کیا راز و نیاز کی باتیں کی. ہم تک تو فقط وہی پہنچا جو ہمیں حضور نے بتایا، وہ راز و نیاز، وہ اسرار و رموز کی باتیں جو اللہ نے اپنے محبوب سے کی. اور خدا کی قسم ناظرین محترم فقہائے کرام کی اور محدثین کرام کی اکثریت کا یہ قول ہے کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے کیا ہے. تو گویا ایک طرف خدا تھا، دوسری طرف مصطفیٰ تھا. مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہا تھا، خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا. کیا منظر ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ لے کر واپس آ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی، کچھ کم کروائیں. حضور واپس گئے، 5 نمازیں کم ہوئیں. اسی طرح آنا جانا لگا رہا. 9 مرتبہ گئے. اللہ رب العزت نے 45 نمازوں کو کم کیا. 5 نمازیں جب رہ گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اور کم کروائیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب مجھے رب کے حضور جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے. رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم نے 50 کی جگہ 5 تو کر دی ہیں، لیکن آپ کو جو بھی امتی 5 پڑھے گا ہم اسے ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے. ناظرین محترم یہ واقعہ معراج جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، تمام شعائر کو دکھایا گیا، بہت سارے مناظر دکھائے گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کا جو دل رنجیدہ تھا، غم کی کیفیت میں تھا، اس رنج و غم کو دور کر دیا گیا. ناظرین محترم اس مقام پر پہنچ کر بھی اللہ کے رب العزت کے حضور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی عرض کی یا رب امتی یا رب امتی، مولا میری امت کی خیر فرمانا، میری امت کی خیر فرمانا. یا معزز ناظرین کرام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، کروڑوں اربوں میلوں کی مسافت طے کر کے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، لیکن جب واپس تشریف لاتے ہیں سائنس بھی آج کی حیران ہے. حضور واپس تشریف لائے، وقت کو ایسے روک دیا گیا تھا کہ وہ کنڈی ام ہانی کے گھر کے دروازے کی وہ اب بھی بج رہی تھی، وضو کا پانی اب بھی بہ رہا تھا، اور میرے آقا کا حضور اب
حضور کا بستر جو تھا وہ اب تک گرم تھا. گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معجزہ معراج اللہ رب العزت نے عطا فرما کر ساری کائنات انسانیت قیامت تک آنے والوں کے لیے سب لوگوں کو یہ دکھا دیا تمہارے سائنس کی پرواز بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جہاں میرے مصطفیٰ کا قدم جاتا ہے. تمہارے تصورات اور خیالات وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. تو گوشائے آج بھی سائنس پکار پکار کر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے گوشائے دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس. آج بھی سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.